اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج میں جو توجہ دلوانا چاہتا ہوں آپ کی وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ سے ہجرت اس کا ایک حصہ رہی ہے۔ ہم عموماً کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پہ، اپنے شہروں میں، اور عموماً لوگ یہی کہتے ہیں یا ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرے حساب سے یہ کافی غلط بات ہے کہ ہم ایک چیز پہ ایڈمنٹ ہو جائیں اور سختی سے کہیں کہ ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کاروان حکمت، let's learn together, let's grow together۔ کہ انسانی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم سے لے کے ہجرت مسلسل چلی آئی ہے۔ حضرت آدم ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت یوسف کا کنعان سے نکل کے مصر جانا، سکندر کا اپنے ملک سے نکل کے ہندوستان تک آ جانا، نپولین کا بھی باہر نکلنا اور روس تک جانا، بلکہ مصر پہ تو قبضہ کر لینا، بے نظیر اگر وہ جہاں بھی پیدا ہوئی، لیکن وہ نوڈیرو یا اپنے سندھ کے جس بھی شہر سے لاڑکانہ میں ہی رہتی ہیں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی 2 times پرائم منسٹر رہتی۔ سیم از دا کیس ود زرداری، اگر وہ نواب شاہ سے باہر نہ نکلتے تو پاکستان کا صدر کہاں سے بننا تھا؟ نواز شریف اور ان کی فیملی جاتی عمرہ انڈیا سے نہ نکلتے تو ان پہ وہ شاید خوشحالی آتی ہی نہ جو کہ یہاں پہ ان کو آئی، اور اس کے بعد 3 دفعہ پرائم منسٹر بننا۔ عمران خان اگر میاں والی میں یا جہاں بھی پیدا ہوئے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، تو وہ بھی وہیں رہ جاتے، اور اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ انگلینڈ جاتے، نہ وہ باہر جاتے، نہ وہ کرکٹ کھیلتے، نہ کوئی اور چیز۔ تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، وہ کہاں کے انڈیا میں بہار کے غالباً ہیں، اور وہاں سے وہ آئے اور پاکستان سے ہالینڈ اور پھر واپس، یہ مسلسل ایک ہجرت اور نکلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ محمد علی جوہر انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، پیدا کہاں ہوئے، کہاں انگلینڈ میں گئے، واپسی پہ جب فوت ہوئے تو فلسطین میں ان کا مزار ہے، اور یہ سب لوگوں، اور میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہجرت کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں، اور صحابہ کرام کا بھی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ فتح مکہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر نے آ کے کہا کہ میرا آبائی مکان جو تھا وہ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جب وہ ہجرت کر گئے تھے، تو اب ہم دوبارہ طاقت میں ہیں تو میں وہ خالی کروا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر صبر کرو اور چھوڑ دو۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنا مکان، اپنی ذاتی جائیداد لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اس کو بھی واپس لینے سے منع فرما دیا۔ اور حضرت عمر کی وصال جو ہوا وہ کہاں ہوا؟ مدینہ میں، مکہ میں نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ میں، حضرت عثمان مدینہ میں، حضرت علی کا روضہ مبارک غالباً ادھر عراق کے کسی علاقے میں، جس جگہ بھی، ہاں عراق میں۔ تو یہ سب ہجرت لازمی امر ہے انسانی زندگی کی۔ اور پاکستان میں اب آپ دیکھیے، آپ فیصل آباد چلے جائیں، ساہیوال چلے جائیں، ساہیوال میں جو لوگ ترقی کر کے بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، فیصل آباد میں بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان میں میجورٹی وہ ہے جو اوریجنل اس جگہ کے رہنے والی نہیں ہیں۔ وہ زیادہ تر مشرقی پنجاب، ہندوستان سے وہاں سے شفٹ کر کے آئے ہیں۔ فیصل آباد کی تو زبان ہی جنرلی وہاں کی ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہجرت کرتا ہے وہ اس میں تھوڑی سی سمارٹنس اور چیز بہتر آ جاتی ہے، وہ پرفارم بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے جو بھی کام کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ اب میں توجہ دلاؤں گا، اور خصوصاً میں ینگ بچوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ جس وقت آپ اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں تو پلیز یہ کوشش نہ کرنا کہ آپ نے اپنے آبائی گھر میں ہی رہنا ہے۔ کوشش کرو کہ آبائی گھر کو چھوڑ کے باہر نکلو، دوسرے شہر جانا ہے تو جاؤ، دوسرے ملک جانا ہے تو جاؤ، کہیں نوکری کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتی ہے تو کرواؤ۔
عموماً میرے چونکہ میں نے کافی لوگوں کو جو کہ استاد ہیں پرائمری لیول پہ اور میٹرک لیول پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اور یا چھوٹے شہروں سے وہ ہیں، ان کو ٹریننگز کروائی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی جان پہ بن آتی ہے اگر ان کی ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جائے، چاہے وہ 20 کلومیٹر ہی دور ہو۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنی یہ ٹینڈنسی ختم نہیں کرو گے کہ ٹرانسفر یا اپنے گاؤں کے قریب رہنا یا اپنے آبائی میں گھر رہنا کو اپنا منتہائے مقصود جو بنا لیتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیجئے، اور کچھ لوگ جو اپنے آبائی گھروں میں آج کر رہے ہیں، وہ پلیز میری بات کا برا نہ منائیں، میں تو صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ آبائی گھروں میں رہنے کی وجہ سے زیادہ ترقی نہیں کرتے، اور بعض لوگ ترقی جو نہیں کر سکتے وہ اپنے آبائی گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے آبائی گھر کے اوپر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ میں نے بڑی دنیا کی کوئی کمائی کر لی ہے۔ میرے حساب سے یا میری آبزرویشن ہے، بہت بڑی اس میں اسٹیٹسٹکس اور میں کسی ریسرچ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میری آبزرویشن ہے جنرلی کہ جو لوگ آبائی گھر میں رہ جانے اور ٹکنے کو پسند کرتے ہیں وہ ترقی دنیاوی نہیں کر سکتے جیسے ان کے دوسرے بہن بھائی جو اس گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ آباد ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے پھر درخواست ہے، خصوصاً نوجوان پود سے، کہ آبائی گھروں میں رہنے کی تگ و دو میں اپنے پوٹینشل اور انٹلیکٹ اور ساری جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو ضائع مت کیجیے اور نکلو اپنے گھروں سے۔ اور میرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امریکہ اور کہیں کینیڈا چلے جائیں، آپ اپنے گھروں سے نکلو، پاکستان کے دوسرے شہروں میں جاؤ، کیونکہ بعض اوقات پڑھائی کے لیے جانا پڑے گا، بعض اوقات کمائی کے لیے جانا پڑے گا، بعض اوقات فیوچر کے لیے اور جانا پڑے گا۔ جو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ اپنے آبائی گھر میں ہی رہنا ہے یا اپنے شہر میں ہی رہنا ہے، ان کی ترقی کے راستے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کاروان حکمت۔